أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان اللہ مع المتقین صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ پیر میں آپ حضرات کے سامنے بہت ساری قتل و قتال کے سلسلے میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو عمرے کے ارادے سے صحابہ کو لے کر نکلے تھے اس کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آ چکی تھیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا جو درس چل رہا ہے، جو احکام اور جو حالتیں سامنے آ رہی ہیں اسی کے موافق چل رہے ہیں۔ گزشتہ پیر کو میں آپ حضرات کے سامنے قتل و قتال کے بارے میں کچھ باتیں بتایا تھا کہ اسلام میں جو قتل و قتال کے احکام ہے وہ کیسے ہے اور اس کا کیا حکم ہے، اور فتنہ قتل سے بھی برا ہے۔ آپ لوگ گزشتہ ہفتے کے درس کو نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ 28ویں منٹ میں 28 منٹ کے بعد جو باتیں میں بتایا ہوں، ابھی جو ہندوستان میں فتنہ چل رہا ہے اسی کا تذکرہ اس میں کیا ہوں۔ قتل سے بڑھ کر ہے فتنہ۔ پیر کے دن درس ہوا، منگل کے دن فتنہ ہوا، اور وہی فتنہ ابھی ملک میں چل رہا ہے۔ اس لیے کہ قتل جب آدمی کسی کو کرتا ہے تو کسی وجہ سے کرتا ہے۔ آدمی غصے میں آ کر کسی کو قتل کر دیا تو کسی دشمنی کی وجہ سے، کسی وجہ سے کرتا ہے، لیکن فتنے میں معصوموں کی جان جاتی ہے۔ فتنے میں معصوموں کی جان، حالانکہ یہ واقعہ اس وقت ابھی ہمارے سامنے نہیں تھا، اس وقت ہی میں بتا دیا تھا۔ فتنہ مچانے والے اپنے حکومت کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے فتنہ مچاتے ہیں۔ اب ایک آدمی کو دشمنی ہے تو اس نے اس کو قتل کیا ہے دشمنی کی وجہ سے، اس کا معاملہ ہے، تو قتل بھی کسی سبب سے ہوتا ہے۔ لیکن فتنہ جب ہوتا ہے تو فتنے میں دوسرے تمام لوگوں کا سکون چلے جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فتنے کو قتل سے بھی برا فرمایا۔ ابھی جو فتنہ چل رہا ہے اس میں سب کا سکون چلا گیا اور اس کو دوسری طرح سے شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب وہاں پر اللہ نے یہی بتایا تھا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ تو بہرحال یہ چیزیں اللہ تبارک اس لیے بتاتے ہیں، قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو پڑھنا۔ قرآن میری کتاب ہے اور قرآن آج کی کتاب ہے۔ تمام باتیں، تمام مراحل، تمام احوال اس کے اندر اللہ نے قیامت تک کے بیان کر دیے ہیں۔ بس اس کو سمجھنا اور اس کے موافق زندگی گزارنے کا ارادہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کو اللہ نے گزشتہ میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اللہ نے قتل و قتال کا حکم دیا، اور دینے کے بعد ایک حکم وہاں پر لگاتے ہیں کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ قتل کرو، قتل و قتال کرو، لیکن اس میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ مفسرین اس لفظ کی تفسیر میں لکھے ہیں حد سے آگے نہ بڑھنے میں خود سے جنگ چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے، سٹارٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جنگ جو احزاب ہوئی ہے، جنگ احزاب جو ہوئی ہے، اس وقت تک بھی مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے جنگ لڑی گئی ہے۔ بدر ہو، احد ہو، احزاب ہو، خندق ہو، یہ تمام چیزیں مسلمان جا کر نہیں کیے، مسلمانوں پر حملہ کیا گیا، اور اس کے بعد اقدامی حج، ڈیفنس کرنا فرض ہے۔ جب کوئی آدمی حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو اب بچانا اپنے آپ کو ضروری ہے، تو اس کے مقابلے میں مسلمان حملہ کیے ہیں، لیکن سٹارٹنگ اور شروعات مسلمانوں کے جانب سے احزاب تک بھی نہیں ہوئی۔ تو اب یہاں پر اللہ نے بتایا حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ کیا؟ اشہر حرم میں جنگ نہیں کرنا، رجب میں، ذی قعدہ میں، ذی الحجہ میں، محرم میں۔ وہ شروعات کی ہے تو آپ اس کو مار سکتے ہو۔ اور مکۃ المکرمہ میں بھی وہاں کا درخت اکھیڑنا بھی جائز نہیں ہے، تو قتل کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟
تو اللہ نے کہا وہ وہاں کی پامال وہاں کی عزت نہیں کریں گے, حرمت کی لحاظ نہیں رکھیں گے, تو اب آپ لوگوں کے اوپر بھی اس کی حرمت اور اس کی عظمت کرنا ضروری نہیں ہے. حملہ کرنے کے لیے آئیں گے تو اب آپ بھی حملہ کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ نے یہاں حکم دیا. اچھا, وہاں پر کیا نہیں کرنا؟ درختوں کو نہیں کاٹنا, عورتوں کو نہیں مارنا, بچوں کو نہیں مارنا, بوڑھوں کو نہیں مارنا, اور جو حملہ کرنے کے ارادے سے نہیں آیا ہوگا اس کو قتل نہیں کرنا. ان تمام کے خلاف چلیں گے تو یہ حد سے آگے بڑھنا ہے, تو یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے. تو ہمارے جو اسلام میں جو احکامات ہے, بیک گراؤنڈ کو ختم کر کر, آگے اور پیچھے کو کاٹ کر, صرف درمیان والی چیز کو بتا کر اسلام کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ بدنام کر دیا جاتا ہے. ابھی یہ جو فتنہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے اس کے بارے میں اشارتاً آپ کو بتاتا ہوں, سمجھتے جائیے. قرآن میں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, آگے تفسیر میں بات آئے گی وہ درس میں. اللہ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اتنی معناز اور اتنے معنی خیز آیت ہے یہ, قیامت تک کے لوگوں کو, ہر مذہب کے لوگوں کو, تمام لوگوں کو ایک معیار, ایک رول بنا دیا اللہ نے. کیا بیان کر رہے ہیں؟ جو کوئی آدمی کسی آدمی کو ناحق, بات کو سمجھیے, جو بھی آدمی کسی دوسرے آدمی کو کیسے قتل کیا؟ ناحق, کیا بھی سبب نہیں, کیا بھی وجہ نہیں, کسی کو قتل کر دیا, تو اللہ فرما رہے ہیں اس کا ایک آدمی کو قتل کرنا دنیا میں رہنے والے تمام لوگوں کو قتل کرنے کے برابر ہے. تمام لوگوں کو. اب تقریباً 800 کروڑ کے قریب لوگ ہیں. تو بتاؤ دنیا میں ایسا کوئی مذہب ہے کہ ایک جان کو 800 کروڑ جان کے برابر قرار دیا ہو؟ اسلام قرار دے رہا ہے ایک آدمی کو ناحق کسی نے قتل کر دیا تو 800 کروڑ لوگوں کو قتل کرنے کا گناہ اس کے اوپر ہے. یہ کون بول رہا ہے؟ قرآن بول رہا ہے, اللہ کا حکم ہے یہ. آگے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اور وہی ایک آدمی کسی آدمی کو مرنے سے بچا لیا. ابھی جو فتنہ ہوئے اس میں کتنے مسلمان, کتنے لوگوں کی جان نہیں بچائے, تو یہ کون ہے؟ 800 کروڑ لوگوں کی جان بچانے والے ہیں. ایک آدمی ایک کی جان بچایا تو کتنے لوگوں کی جان بچایا ہو؟ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا فرمان ہے کہ ایک کی جان بچانا تمام لوگوں کی جان بچانے کے برابر ہے. اب اگر کوئی آدمی اس کے مقابلے میں معصوموں کی جان لیتا ہے تو کیا اس کا ایمان قرآن پر ہے؟ کیا اس کا ایمان نبی پر ہے؟ کیا اس کا ایمان اللہ پر ہے؟ تو ہم 100% یہ کہتے ہیں اگر وہ مسلمان بھی کیا ہو, اب تک تو معلوم نہیں کس نے کیا, آپ تو کہہ رہے کہ مسلمان نے کیا, اگر کیا ہو تو اس کا ایمان نہیں ہے, اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے, اس کا ایمان قرآن پر نہیں ہے. اور یاد رکھیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جتنا بھی جہاد ہوا ہے, کھلے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں سمجھنے کے لیے, جہاد جتنا بھی ہوا ہے اور قیامت تک جتنا بھی جہاد ہوگا صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوگا, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوگا. اس کے علاوہ آپسی دشمنی کے لیے, اپنا ملک آگے بڑھنے کے لیے یا اپنے کسی فائدے کے لیے جنگ ہوگی تو اس کو جہاد نام نہیں دیا جائے گا, اس میں جہاد کے احکام جاری نہیں ہوں گے. صرف اور صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور اس کے گزشتہ پیر بتایا تھا میں, جزیرہ عرب میں جنگ ہوگی تو 3 آپشن, یا تو کلمہ اسلام لے کر آنا, یا اخراج, یا پھر جنگ کر کر ختم ہو جانا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے خاندانوں میں سے کسی نے, دادا یا پردادا یا سکڑ دادا, کوئی بھی دادا نے نبی کو دیکھا ہوگا, اور نبی جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اسی ملک میں پیدا ہونے والا خاندان اگر ایمان نہیں لائے گا تو اس کو یہ تین آپشن ہے, یا تو ایمان لانا, یا تو مکہ چھوڑ کر چلے جانا, جزیرہ عرب چھوڑ کر چلے جانا, یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کر کر قتل ہو جانا. پورے دنیا میں جزیرہ عرب کو چھوڑ کر کسی جگہ پر جنگ ہوگی, وہاں تھوڑا ایزی, آسان کیا ہے؟ ایمان لے کر آنا. ایمان نہیں لائیں گے تو جزیہ دینا, ٹیکس دینا. آپ اپنے مذہب پر رہو, پوجا پاٹ کرو, بت پرستی کرو, اپنے خداؤں کو مانو, لیکن تم کو کیا دینا پڑے گا؟ ٹیکس دینا پڑے گا. اب وہ ذمہ کہلائے گا. وہ کیا کہلائے گا؟ ذمہ. اب ذمہ کا مطلب کیا؟ اس کی جان, اس کا مال, اس کا گھر, اس کی بیوی, اس کے بچوں کی حفاظت کرنا مسلمانوں کے ذمہ ہے. تیسرا آپشن ہے جنگ.
تو یہ 3 آپشنوں کے بعد 2 آپشنوں کے بعد جنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور نبی نے فرمایا جو ذمی کو تکلیف دے گا, ذمی کون؟ مسلمانوں کے ملک میں رہنے والا غیر, ٹیکس دے کر رہنے والا غیر. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر کوئی ذمی کو تکلیف دے گا رہنے میں, سہنے میں, کھانے میں, پینے میں, کل قیامت کے دن اس کے ساتھ تیرے مقابلے میں میں کھڑا رہوں گا. یہ نبی علیہ السلام کا قول ہے. اس کے ساتھ کون رہیں گے؟ میرے آقا رہیں گے. اور جس کے مقابلے میں آقا آ جائے کیا وہ جنت میں جائے گا؟ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی فتنے کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, اپنے ابھی جو ملک میں یہ جو وقف بورڈ کے بارے میں جو احتجاج ہو رہے ہیں نا, اور کورٹ اس کے مقابلے میں آ گیا ہے, تو یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. تو ہضم نہ ہونے کی وجہ سے کچھ کھجلی کرنا چاہے تو جس میں 28 لوگوں کی یا 27 لوگوں کی جانوں کو نکالنے کا سبب بنا. تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ فتنہ قتل سے بھی بدتر ہے, برا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ لاسٹ میں آپ لوگوں کو گزشتہ پھر یہ بات بھی بتایا تھا, اگر کوئی ایمان لے کر آ گیا جنگ کے درمیان, بتایا نا صرف اور صرف جنگ کس کے لیے ہونا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے, اللہ کا کلمہ بلند ہونے کے لیے. جس مقصد کے لیے جنگ کر رہے تھے وہ مقصد حاصل ہو گیا, سامنے والے ایمان لے کر آ گئے, تلوار اٹھائے ہیں. اب تلوار اٹھ گئی, اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا, تو تلوار کو نیچے کرنا, اب جتنا بھی غصہ ہو, جتنا بھی جذبہ ہو, اس کو قتل کرنا حرام ہے. اللہ نے وہی کہا فَإِنِ انْتَهَوْا, اگر وہ باز آ جائے مطلب ایمان قبول کر لے, نبی پر ایمان لے کر آ گئے, قرآن پر ایمان لے کر آ گئے, اللہ پر ایمان لے کر, اب رک جانا. کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, کسی کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اب جس کے اندر امن آ گیا, جس کے اندر کلمہ آ گیا, اس کے اندر فتنے کا جذبہ نہیں رہے گا. اب یہ ایمان لے کر آ گیا تو آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, جب بندہ کوئی ایمان لے کر آ جاتا ہے کافر, ارے بھئی یہ تو مسلمانوں کو, کتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے, نبی کے چچا کو قتل کیا, حضرت حمزہ کو قتل کیا, بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا, اللہ کے نبی کے خاندان والوں کو قتل کیا. نہیں, ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, نام بھول رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا تم ایمان لانا چاہتے ہو؟ تو کہا ہاں ایمان لانا, تو اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ, اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. تو اس نے ہاتھ آگے بڑھائے, صحابی تھے, نام بھول رہا ہوں, ہاتھ آگے بڑھائے, اور دل میں کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو گیا, شک پیدا ہوگا, تو ہاتھ کو پیچھے لے لیے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی, ارے بھائی کیا ہو گیا, ہاتھ کو پیچھے لے لیے. تو کہا مجھے دل میں ایک بات کھٹک رہی ہے. کیا بات ہے؟ میں بہت بڑے بڑے گناہ کیا ہوں, میں کتنے لوگوں کو قتل کر دیا ہوں, میں کتنے ایسا کر دیا ہوں, وہ سب چیزوں گنوایا. کیا میں ایمان لانے کے بعد یہ گناہ معاف ہوں گے؟ میں ایمان لانے کے بعد یہ چیزیں معاف ہو جائیں گی؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں, الاسلام ینہدم ما قبلہ, اسلام پچھلے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسلام لے آنا پچھلے گناہوں کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا, تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. آدمی کا حج کرنا پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آدمی کا اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کرنا پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں بتایا. تو یہ اللہ کا ایک قانون ہے, تو جو آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے اس کے تمام گناہ معاف, یہ اللہ کا ایک حکم ہے. ورنہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو قتل کرنے والا جب اللہ کے نبی کے سامنے آ جاتا تو اللہ کے نبی سے کیا بولتے کہ بھئی دیکھو تم جب میرے سامنے آ جاتے ہو تو مجھے میرے چچا کا جنازہ یاد آتا ہے, اس لیے تم میرے سامنے نہ بیٹھو, جب میں خطاب کرتا ہوں تو تم میرے پیچھے بیٹھو. اتنا درد ہونے کے باوجود اس کے گناہ معاف ہو گئے اور وہ صحابی بن گئے. تو یہ اسلام ہے. اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں جو کرنے والے ہیں, تو اس لیے میں کہتا ہوں اگر کوئی ابھی یہ لو جہاد وغیرہ کا بھی چلتا ہے, آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے, باہر کے تمام خبریں ہم لوگ قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. اب اگر کوئی لڑکا مسلمان, چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو, ہم سے اس کو لینا دینا نہیں ہے, ایک لڑکا غیر محرم لڑکی اپنے ہی چچا کی بیٹی سے وہ بغیر پردے کے بات نہیں کر سکتا, تو غیروں کی لڑکی سے جب وہ تعلق رکھ کر جسمانی تعلقات پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیتا ہے, تو کیا یہ اسلام میں ہے؟ اس کا ایمان باقی ہے؟ وہ اپنی چچا کی بیٹی سے بھی پردے کے بغیر بات نہیں کر سکتا, وہ اپنے بھابھی سے بغیر پردے کے بات نہیں کر سکتا, تو وہ بھی غیروں کی لڑکی,
اور उससे भी बातचीत नहीं बल्कि जिस्मानी ताल्लुकात रखा और उसको कत्ल भी कर दिया, तो अब क्या उसका मुसलमान इस्लाम से कोई ताल्लुक है? कुरान से उसका कोई ताल्लुक है? तो एक आदमी का बिगड़ जाना इस्लाम का बिगड़ना नहीं है। समझ में आ रही बात? एक आदमी है, ठोकर लगी, पैर को ठोकर लगते ही आप उसको मुर्दा बोलेंगे? अंगली कट गई, अंगली कटते ही उसको जाकर दफना देंगे? अरे उसको चोट क्या बोलेंगे? उंगली को जख्म लगा है, सर पर चोट लगी है, तो सर पर चोट लगने की वजह से उसको जाकर दफना देंगे तो अब तक कोई जिंदा ही नहीं रहेगा। तो ऐसे ही दुनिया में मुतासिर होकर, दुनिया के गुनाहों में मुब्तला होकर कोई इस्लाम से खारिज होकर ऐसे काम कर सकता है, इस्लाम में रहने वाला ऐसा काम नहीं कर सकता। अगर किया तो वो इस्लाम में नहीं है, उसका और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हम ये मैसेज दुनिया को देना चाहते हैं। अब देखिए आगे का जो हुक्म चल रहा है उसको आगे देखिए। अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास। अब मक्के सहाबा जब मदीने से मक्का आ रहे थे तो जो डाउट था, अगर ये लोग इन मुबारक महीनों में ज़िलक़ाइदा के महीने में अल्लाह के नबी जा रहे थे उम्रा करने के लिए, क़ज़ा उम्रा, अब अगर ये फिर जंग करेंगे तो ये अज़मत वाले महीने में जंग कैसे करेंगे? और मक्कतुल मुकर्रमा जो हुदूद हरम है वहां हम जंग कैसे करेंगे? ये महीने में भी जंग जायज नहीं और मक्कतुल मुकर्रमा हुदूद हरम में भी जंग जायज नहीं। तो अल्लाह ने जवाब दे दिया। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई, क्या कह रहे हैं? अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम, हुर्मत वाले महीनों का बदला हुर्मत वाले महीने हैं। तर्जुमा समझिए, हुर्मत वाले महीनों का बदला हुर्मत वाले महीने, यानी कि दोनों में दोनों की अजमत हो तो अजमत करेंगे। मुशरिकीन है, यहूद है, नसारा है, उन्हों भी इन महीनों की अजमत करेंगे तो मुसलमान भी अजमत करेंगे। अब अगर वो इसकी अजमत को तोड़कर वहां जंग शुरू करेंगे तो अब मुसलमानों पर इन महीनों की और हुदूद हरम की अजमत करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये मतलब है। और आगे अल्लाह ने फरमाया और हुर्मत में भी बराबरी के अहकाम जारी होते हैं। यही है, हुर्मत में भी बराबरी के, यानी कि जो हुक्म लागू होता है वो दोनों पर लागू होते हैं। अब अगर वो भी मक्कतुल मुकर्रमा को अपनी इबादत गाह मानते हैं, यहूद भी मानते हैं, तो उसकी अजमत भी उनके ऊपर है। अगर वो अजमत नहीं करेंगे, हम पर चढ़कर आएंगे, लड़ाई के लिए आएंगे, जंग के लिए आएंगे, तो अब मुसलमान भी जंग कर सकते हैं, चाहे मक्कतुल मुकर्रमा में भी, हुदूद हरम में भी और इस पाक 4 महीनों में भी। अब आगे देखिए, फमन अतदा अलैकुम, और जो कोई तुम पर जियादती करे तो तुम भी उस पर उतनी ही जियादती करो, उससे आगे ना बढ़ो। अब ये लोग जंग के लिए आए, अब उन्होंने क्या करे हैं? जंग करे हैं, तो तुम भी जंग करो। जियादती ना करो का मतलब क्या? मुसला करना। अरबी में एक जुमला आता है, एक वर्ड आता है मुसला। मुसला के माने क्या? तड़पा तड़पा कर जान लेना। किसी को उसका पहले उंगलियां काट दी गई, नाक काट दी गई, कान काट दिया गया, तड़पा तड़पा कर एकदम जान नहीं ली जा रही, तो ऐसा मारना इस्लाम में जायज नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, अल्लाह तबारक व तआला बेहतरी को, एहसान को अल्लाह ने फर्ज किया है। एहसान का मतलब बराबरी करना। इसलिए अल्लाह के आगे फरमाए, इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ित्ला, जब तुम किसी दुश्मन को कत्ल करो तो कत्ल भी अच्छे तरीके से करो। क्या मतलब? तड़पा तड़पा कर ना मारो। अब कत्ल जंग चल रही है तो एकदम उसकी गर्दन अलग कर दो तो उससे तकलीफ ज्यादा नहीं होगी। तड़पा तड़पा कर मारना इस्लाम में जायज नहीं है। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, व इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनु ज़िबहा, जब तुम किसी जानवर को ज़बाह करो तो अच्छे तरीके से ज़बाह करो। और आगे का जुमला सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, वल युहिद्द अहदुकुम शफ़रतह वल युरीह ज़बीहतहु, जानवर को ज़बाह करने से पहले हर एक अपने चाकू को तेज कर ले और अपने ज़बीह को आराम पहुंचाए। अब जब गर्दन उसकी जब ज़बाह किया जाता है, तीनों रग आसानी के साथ कट गई तो अब जानवर को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब चाकू तेज नहीं है, दबा रहे हैं, काटने का तजुर्बा नहीं है, काट रहे हैं, तो अब ये जायज नहीं है। तो ये अल्लाह के नबी साहब जितने भी ज़बाह के तरीक़े हैं, इस्लाम के अलावा दूसरे तरीक़े, वो झटका कट बोलते हैं, दूसरा कट बोलते हैं या मिशनरी कट बोलते हैं, इन तमाम में जानवर को बड़ी तकलीफ होती है।
لیکن اس میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جب تینوں رگ کٹ جاتی ہیں تو خون آسانی کے ساتھ باہر آ جاتا ہے. آپ لوگ جب گوشت کاٹتے ہیں تو خون رہتا کیا؟ نہیں رہتا. اسی لیے جو جانور مردہ مر جاتا ہے ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے، اوپر گر کے، کسی بھی طریقے سے ذبح کیے بغیر مر جاتا ہے، اس گوشت کو اور اس گوشت کے ذائقے میں زمین آسمان کا فرق رہتا. گوشت کھا کر ہی بول سکتے ہیں کہ یہ ذبیحہ ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ ان گوشت میں خون کی ملاوٹ ہوتی ہے. خون پورے رگوں سے باہر نہیں آیا ہوتا، وہ خون کیا ہو جاتا ہے؟ پورا کا پورا گوشت میں مل جاتا ہے. تھوڑا بہت خون آ جاتا ہے، باقی سب خون گوشت میں مل جاتا ہے. اب مل گیا تو وہ گوشت کا ذائقہ، وہ خون کا ذائقہ گوشت میں مل جاتا ہے اور گوشت کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، اور ذبح کرنے سے پورا خون باہر آ جاتا اور اس کا مزہ الگ رہتا. تو وہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے. بہرحال فمن اعتدی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. تو اللہ نے یہی فرمایا زیادتی کرے اتنا ہی زیادتی کرو، جنگ کرے تو جنگ کرو، لیکن تکلیف دے دے کر مارنا اسلام میں جائز نہیں ہے. واتقوا اللہ، ایسے معاملات میں بھی اللہ سے ڈرو، جنگ میں بھی اللہ سے ڈرو. وہاں پر چلو جنگ کرنا چاہے نا، کیسا بھی مار سکتے، کیسا بھی کر سکتے، نہیں، وہاں پر بھی اللہ کے ڈر سے ہی اللہ دیکھنے والا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. دیکھو اللہ فرما رہے ہیں جنگ کے موقع پر جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے مسلمان آگے بڑھے تو بھی اس موقع پر بھی تقوی کے ساتھ بڑھنا ضروری ہے، ورنہ اللہ متقیوں کے بغیر دوسروں کے ساتھ نہیں رہتے. اللہ کیا فرما رہے؟ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، جنگ کے میدان میں اتر گئے تو اللہ ساتھ نہیں دیں گے. 313,000 کے مقابلے میں جیتے تو سب متقی تھے، جنگ احزاب جیتے تو سب متقی تھے. آج تعداد کم ہے کیا؟ اگر خدا نخواستہ اتر گئے تو پھر لالے لگ جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے. اللہ وہی فرما رہے ہیں جنگ کے موقع پر بھی صرف جان کا نذرانہ لے کر جانا کافی نہیں ہے، اللہ کا ڈر، متقی بن کر آگے بڑھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے بدر کے موقع پر اعلان کر دیا تیاری کرو، کل جنگ ہے، بدر کی جنگ، اسلام کی سب سے پہلی جنگ. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اے اللہ آج یہ میرے مٹھی بھر ساتھی ہے، آج اگر یہ ختم ہو جائیں گے قیامت تک یہ روئے زمین پر تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا. اللہ کے نبی دعا کرے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ تیاری کرو. میں اور آپ ہوتے تو تلوار تیز کرتے، یا تلوار ایک ہے یا دو ہے گنتے، گھوڑے کتنے ہیں گنتے، وہ کتنے ہیں گنتے، لیکن یہ صحابہ کیا کیے؟ تیاری کیا کیے؟ مسلحوں پر چلے گئے، اللہ سے مدد مانگنے کی تیاری کرنے لگے. تو اللہ نے کیسی جنگ چلائی اور اللہ نے فتح دے دیا. بہرحال آگے دیکھیے، اب یہ جملہ بڑا ہے. اب یہاں تک جو جنگ کا تذکرہ آیا جسمانی جنگ، کون سی جنگ کا تذکرہ تھا؟ جسمانی جنگ. التحیات للہ والصلوات، ہم جو یہ پڑھتے ہیں نا معنی یاد کر لینا، نماز میں جو پڑھتے ہیں معنی یاد کر لینا، معنی یاد کریں گے نماز میں خشوع خضوع آئے گا، ورنہ نماز میں خشوع خضوع نہیں آئے گا. اے اللہ قولی عبادتیں، مالی عبادتیں، جسمانی عبادتیں تیرے لیے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، تین طرح کی عبادتیں، جانی، مالی، زبانی. ذکر کرتے، نماز پڑھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، حج کرتے. حج میں دونوں عبادتیں ہیں، جانی بھی مالی بھی. جان بھی لگانا پڑتا، خالی حج کو 4 لاکھ روپے ضرورت ہے، 4 لاکھ روپے جا کے دے دی حج ادا ہو جاتا. مالدار پیسے کے ساتھ اپنا جسم بھی لگانا، تو بولنا، ذکر کرنا، تینوں طرح کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. تو اب جو ذکر تھا جسمانی جہاد کا تذکرہ تھا اب تک، خود جانا، جنگ کرنا، دشمن کا مقابلہ کرنا. اب مالی جہاد کا تذکرہ ہے. کس کا جہاد؟ مالی جہاد. اب یہاں پر سمجھیے، جس وقت مال کا تقاضا ہو اسلام کے لیے، کسی بھی طریقے سے ہو، مال کا تقاضا ہو، اس وقت مال کو خرچ کیے بغیر دوا لینا، بچا لینا، اپنے دین کو، اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو برباد کرنا ہے، اپنے نسلوں کے دین کو برباد کرنا ہے، اپنے نسلوں کے عقائد کو برباد کرنا ہے. اب یہاں پر ایک بات سمجھ سکتے ہیں، جہاد ہمیشہ تلواروں کا جہاد نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جہاد ہمیشہ تلواروں کا جہاد نہیں ہوتا، جہاد کئی قسم کا ہوتا ہے. مقابل زبان سے لوگوں کو
دین سے دور کر رہا ہے تو اب زبان کا جہاد افضل ہے. کوئی آ گیا مارکیٹ میں زبان کے ذریعے سے بیانات کے ذریعے سے مسلمانوں کو کیا کر رہا ہے؟ دین سے پھیر رہا ہے, فرقوں میں تبدیل کر رہا ہے, تو اب اس کا مقابلہ تلوار سے کریں گے؟ اب اس کا مقابلہ زبان سے, تلوار سے نہیں ہوگا. اب کوئی آدمی ایسی کتابیں لکھ رہا ہے جس کو پڑھ کر مسلمان اسلام سے پھر رہے ہیں, تو اب اس کے مقابلے میں قلم کا جہاد چلے گا. اسی لیے یہ الیکشن سے پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہے اس وقت جو ہمارے اوپر ضروری تھا ہر ایک کا آئی ڈی کارڈ بنانا, جس کے 18 سال ہو گئے وہ بھی ایک قسم کا اللہ کے راستے میں چلنا تھا. اس وقت وہ تقاضا تھا, اس کو پورا کر. تو جس زمانے میں جس وقت کی جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کو پورے طور پر عمل کرنا اس زمانے کا جہاد ہوتا ہے. تو اب اللہ نے یہاں فرمایا مالی جہاد کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو مالی تقاضا ہونے کے وقت میں مال کو خرچ نہ کرنا, اپنے دین کو خود مٹانا ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, خود کو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. خود کو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. اب دیکھیے اس کے دو مطلب ہے. دین کا تقاضا ہے مال کو خرچ کرنا ہے, نہیں کیے, مال کو خرچ کرنا ہے نہیں کیے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. اب میں دین پر ہوں, اب میں یہاں پر مال کی خرچ نہیں کروں گا تو میرے نسلوں میں دین کیسے باقی رہے گا؟ میرے آنے والی نسلیں کیا ہو جائیں گی؟ دین سے پھر جائیں گی, کافر ہو جائیں گی, نبی سے دور, قرآن سے دور, اللہ سے دور ہو جائیں گی. اس لیے فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, خرچ کرنا. ایک دوسرا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ سے ایسے گناہ نہ کراؤ جو گناہ تم کو جہنم میں لے جائے. اب آدمی جب گناہ کرتا ہے چاہ کر کرتا, غلطی سے کرتا, چاہ کر کرتا, غلطی سے جو گناہ ہو جاتا ہے آدمی اس سے توبہ کر لیتا ہے. جو غلطی سے گناہ ہوتا آدمی کیا کر لیتا؟ توبہ, فوری استغفار کر لیتا, 2 رکعت نماز پڑھ لیتا, استغفار پڑھ لیتا, دعا کرتا, کچھ بھی کر لیتا. لیکن چاہ کر جو آدمی گناہ کرتا اس گناہ کے بعد توبہ نہیں رہتی, توبہ نہیں رہتا اس وقت. تو اس لیے آدمی چاہ کر گناہ کرے گا, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے بچنا, یہ بھی اللہ یہاں فرما رہے کہ ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو. اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں, ایسے گناہوں سے بچانا جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے. دوسرا مطلب کیا ہے؟ جب بندہ اپنے آپ گناہوں میں مبتلا کرے گا, گناہ ایک وائرس ہے. گناہ کیا ہے؟ وائرس ہے. جب گناہ چلے جاتا ہے تو یہ گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے. حدیث میں آیا ہے جب بندہ نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے. جب بندہ یہ گناہ کرتا ہے تو دوسرے گناہ کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. بندہ 40 دن جماعت میں جا کر آتا, آنے کے بعد نماز پڑھنے کا شوق بڑھتا, دارو پینے کا شوق بڑھتا. کون سا شوق بڑھتا؟ نیکیوں پر نیکی, نیکیوں پر نیکی, نیکیوں پر نیکی کرنے کی وجہ سے اب نیکی کو کھینچ رہی ہے. اب وہی اگر بندہ یہاں پر ہے تو گناہوں پر گناہ کرے گا تو مسجد میں آئے گا تو پنجرے میں ڈالے جیسا ہوتا. تو اسی لیے فرماتے ہیں ایسے گناہوں سے بچنا ہے. تو گناہ کو کھینچ کر لائے گا. جب بندہ اپنے آپ کو بچائے گا تو پھر گناہوں سے ضرور بچے گا. وَأَحْسِنُوا, اور نیکی کرو. دیکھو نیکیاں کرتے رہنا, اسی کا نام زندگی ہے. نیکی کر دیے چھوڑ دیے, نماز پڑھ دیے چھوڑ دیے, روزہ رکھ دیے چھوڑ دیے, یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. رمضان آ گیا نیک بن گئے, رمضان چلے گیا گنہگار بن کے, نیکیوں کا بوجھ لے جا کر چھوڑ کر آ جاتے ہیں عید کے دن. وَأَحْسِنُوا, نیکی کرتے رہو, کنٹینیوس کرتے رہو. کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, یقینی چیز آ جائے. کیا ہے یقینی چیز؟ موت آ جائے. کب تک کرنا ہے؟ موت آنے تک کرنا ہے. یہ ہے ان اللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ شان نزول سنو. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے صحابی انصار. اللہ کے نبی سب سے پہلے مدینہ میں جس کے گھر میں تھے وہ کون تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ. مال بہت خرچ کیے. جب مکہ فتح ہوا تو فتح ہونے کے وقت میں دل میں ایک بات آئی, چلو بھئی اب تو مکہ فتح ہو گیا, جنگ کی نوبت اب نہیں آتی. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جنگ کی نوبت نہیں آئے گی. تو اب تک ہمارا جتنا مال بیکار ہو گیا نا, اب اس مال کی بھرپائی کریں گے.
जंगों में माल खर्च हो गया, ओहद में, बदर में, खंदक में, अहजाब में, अब माल क्या हो गया हमारा, बर्बाद हो गया है भाई जंग में। अब हम क्या करेंगे, कारोबार कर कर उसको क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, जो माल वहां बर्बाद हो गया उसको कवर। ये ख्याल अंसार के कुछ सहाबा में आया, और उसमें हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। तो उस वक्त अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया गया माल बेकार नहीं है, उसका बदला 700 गुना है, और उसका बदला अनगिनत है। उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई। उस वक्त के बाद हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तो इतना खर्च किए, इतना जान लगाए, इतना माल लगाए कि कुस्तुनतुनिया की जंग में गए और जंग में शहीद हुए, जंग के मौके पर ही उसी सफर में शहीद हुए, और मदीने से निकलकर जाकर, अंसार थे, कुस्तुनतुनिया में ही उनकी कब्र बनी है। इस आयत उन्हीं के हक में नाज़िल हुई। तो ये अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब चूंकि मैं बताया ना, हमारा कुरान बराबर जो अहवाल हमारे सामने आ रहे हैं उसी के मुआफिक चल रहा है। अब हज के बारे में आ रहा है। अभी सब लोग हज को जाने की तैयारियां चल रही है। 9 तारीख से 13 तारीख तक अक्सर लोगों की फ्लाइट्स हमारे अनंतपुर से जाने वाले इनके हैं। तो कुछ बातें अभी आएंगी और बाज़ बातें नेक्स्ट रुकू में आएंगी। अब सुनिए, वो अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह। कोई है हज करने वाले इसमें, इस साल जाने वाले? आप जा रहे हैं? वो आए थे हमारे साहबाते नहीं आए आज। तो बहरहाल अब इसमें फ़िलहाल मजलिस में कोई नहीं है, मजलिस में कोई नहीं है। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए, जो किए हैं उनको भी कबूल करे, जो नहीं किए हैं उनको भी कबूल करे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रे को पूरा करो, हज और उम्रे को पूरा करो अल्लाह के लिए। लिल्लाह जहां जहां आएगा समझ लो इखलास की शर्त है। इस अमल में इखलास नहीं है वो अमल मकबूल नहीं है। मन बना मस्जिदन लिल्लाह, मन सामा लिल्लाह, मन सदका लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए सदका किया, जिसने अल्लाह के लिए रोजा रखा, जिसने अल्लाह के लिए नमाज पढ़ा, जिसने अल्लाह के लिए हज किया, तमाम चीजों में लिल्लाह, ये लाम इखलास के लिए आता है। इखलास के साथ जो हज उम्रा करेगा अल्लाह उसको कबूल करते हैं। जो हाजी साहब कहलाने के लिए या फिर लोगों को दिखाने के लिए, या मेरे इतने हज, इसलिए फज़ाइल अमाल में शेख ज़करिया साहब नव्वरअल्लाहु मरक़दहु लिखे ना, अमीर लोग किस इरादे से करेंगे? पिकनिक के इरादे से करेंगे। बिजनेस वाले लोग कारोबार के इरादे से करेंगे। गरीब लोग भीख मांगने के इरादे से करेंगे। उलमा शान की वजह से करेंगे। वे फला आलिम 50 हज किए हैं, 20 हज किए हैं, 30 हज किए हैं, फला मौलाना इतने हज किए हैं, ये कहलाने के लिए उलमा हज करेंगे क़ियामत के करीब। चारों तबके हलाकत में हैं, मालदार भी, गरीब भी, बिजनेसमैन भी, उलमा भी। ये लिल्लाह नहीं है तो, लेकिन जो 20-20, 30-30 हज किए हैं लिल्लाह है तो वो भी अल्लाह वाले हैं, उनका हज भी मकबूल है। हमारे हाजी फारूक साहब दामत बरकतहुम एक मरतबा इज्तिमा के बयान में बताए थे, क्या बोलते हैं, शायद 72 या 80 में वो उम्रे को गए थे या हज को गए थे। उस वक़्त में सब लोग एक बुजुर्ग का इंतज़ार करते हुए बैठे थे, भाई कोई आ रहे हैं मिलने के लिए। तो हाजी फारूक साहब भी गए, कौन आ रहे हैं भाई? नहीं, ये बहुत बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? उन्होंने जो आ रहे हैं ना 70 हज किए हैं। कितने हज किए? 70 हज किए हैं, वैसे आदमी आ रहे हैं। तो फारूक साहब भी बैठे, जब वो बुजुर्ग आए तो सब लोग मुसाफा कह रहे हैं, 70 हज किए तो तकरीबन उनकी उम्र 100 के करीब होगी। साल में एक हज होता है, 2-3 होते क्या? इंडिया में एक, श्रीलंका में एक, पाकिस्तान में एक, ऐसा तो नहीं है ना। हज होते हैं 9, 10, 11, 12, 13, ये 5 दिनों में, और वो भी वहीं पर, दूसरी जगह नहीं होता। तो फिर सब मुसाफा करने के बाद हाजी फारूक साहब अपने साथियों को बोले, वो जो हदीस है ना, आलम अरवा में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुन को जो लब्बैक बोले होंगे उनको हज की तौफीक मिलती। जो एक बार बोले उनको एक हज, जो 2 बार बोले उनको 2 हज। तो ये बुजुर्ग शायद उस वक़्त में तस्बीह को बैठ गए थे होंगे, लब्बैक 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 बोलने को। तो ऐसा लब्बैक बोले या नहीं बोले हम लोगों को मालूम नहीं, लेकिन तमन्ना ज़रूर रहना है कि भाई हज करना है, हज करना है, हज करना है। सब करेंगे इंशाअल्लाह। ताकत होने के बावजूद नहीं करेंगे, तकाज़े की वजह से नहीं करेंगे, ताकत भी चले जाएगी, तकाज़े भी पूरे नहीं होंगे, हज करने वाले हज कर कर वापस आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? ताकत होने के बावजूद, माल होने के बावजूद, तकाज़ों की वजह से नहीं करेंगे,
طاقت بھی چلے جائے گی, تقاضے بھی پورے نہیں ہوں گے, حج کرنے والے ہمارے سامنے حج کر کر کئی سالوں کے حج ہو کر واپس آ جائیں گے. شادی کا تقاضا, گھر کا تقاضا, کاروبار کا تقاضا, سب کو بازو رکھ ڈالو. اسرائیل سلام آ گئے بولے تو کون سے تقاضے پورے ہوتے ہیں؟ بھائی نواسی کی شادی ہے, بھائی یہ سب ہمارے دعوت میں چلنے والے بیانات سب چلتے ہیں. تو اسی لیے حج فرض ہو گیا ہے تو کرو, پہلے فرصت میں کر لینا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ کے لیے کرنا, للہ, اس کو یاد رکھنا, یہ کبھی بھولنا نہیں, ہر عمل میں للہ لے کر آنا. للہ من صام للہ, یہ ہے. اس لیے کیا ہے وہ ہم لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ کے لیے یہی ضروری ہے, للہ. اب یہاں ایک مسئلہ سمجھنا ہے, بہت یہ آیت لمبی ہے, ایک مسئلہ یہاں سمجھنا ہے. اسلام میں حنفیوں کے نزدیک جو عمل فرض نہیں تھا, چاہے وہ سنت ہو چاہے وہ نفل ہو, ایک عمل ہم نے شروع کیا, کسی وجہ سے وہ ناقص رہا, تو اب اس کو پورا کرنا فرض ہے. عمرہ سنت ہے فرض ہے؟ بولو بھائی, عمرہ سنت ہے فرض ہے؟ سنت ہے, شروع کر دیے, پورا کرنا فرض. اشراق کی نماز پڑھنا نفل ہے, لیکن آپ نے 2 رکعت اشراق کی نفل نماز پڑھتا ہوں کہہ کر تکبیر تحریمہ باندھ دیے, اب اس کو سلام تک پورا کرنا فرض ہے. اسی وجہ سے کسی وجہ سے نماز درمیان میں ٹوٹ گئی, ہوا خارج ہو گئی یا کسی جگہ سے خون یا پیپ نکل گیا, جس وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو پھر اس نماز کو پڑھنا فرض ہے آپ کے اوپر. اس نماز کو چھوڑے جیسا نہیں, اس نماز کو کیا کرنا, قضا کرنا پڑے, چاہے نفل ہو. ایسے ہی عمرہ اور حج کسی وجہ سے رک گیا, حج تو فرض ہے لیکن عمرہ سنت ہے, لیکن کسی وجہ سے احرام باندھنے کے بعد, ارادے کے بعد کسی وجہ سے آدمی کا احرام عمرہ پورا نہیں ہو سکا, حج پورا نہیں ہو سکا, اس کی قضا لازم ہے. لیکن اب حج رک گیا, حج کو روک دیا گیا, تو اب ایسے وقت میں کیا کرنا, یہاں پر بیان کیا جاتا ہے. اس کو اللہ آگے بیان کرو, فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, اور اگر تم روک لیے جاؤ. اللہ کے نبی حدیبیہ میں گئے, کیا کر لیا وہاں, روک دیا گیا. تو اب حکم کیا ہے معلوم, عمرے والا ہو حج والا ہو, تو اب وہاں قربانی دیے بغیر احرام کھولے جیسا نہیں, کیا دینا پڑے گا, قربانی دینا پڑے گا. تو اللہ کے, لیکن کہاں دینا, حدود حرم میں دینا. ہمارے گاؤں میں ہمیں ہر جگہ دیا تو نہیں, حدود حرم میں مکہ میں ہمارے ایک جانور کو بھیجنا, چاہے اونٹ ہو, چاہے گائے ہو, چاہے بکرا ہو یا بکری, اس میں سے کوئی بھی جانور آپ لوگ وہاں بھیج دینا. جیسے ہی وہ ذبح ہو جائے گا آپ حلال ہو جائیں گے, آپ کا عمرہ نہیں ہوگا, آپ پھر واپس آ جائیں گے. پھر وہ عمرہ ہے تو عمرے کی قضا کرنا, حج ہے تو حج کی قضا کرنا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے اگر کسی کو روک لیا گیا. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ, تمہیں جو میسر ہو وہ ہدی کا جانور قربانی دے, بکرا یا گائے یا اونٹ. وَلَا تَحْلِقُوا, سر کے بال بھی نہیں نکالنا. سر کے بال نکالیں گے تو محرم حلال ہوتا ہے, احرام والا حلال ہوتا ہے. جب وہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ, اپنے سر کے بالوں کو اس وقت تک نہ نکالو, حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ, تمہارے قربانیوں کے جانور وہاں نہ پہنچ جائے. کہاں, حدود حرم کو. اب عمرے والے پر قربانی لازم نہیں ہے, لیکن یہاں عمرہ آدھے کو ٹوٹ رہا ہے, احرام سے نکلنا ہے, تو اب یہاں قربانی فرض واجب ہو گئی. قربانی کے بغیر وہ احرام نہیں کھول سکتا. اب وہاں جب معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا جانور حدود حرم میں ذبح ہو گیا, اب سر کے بال نکالیں گے, احرام کھول دیں گے, اور اس کے بعد عمرے کی قضا کریں گے. اب اس کے بعد فمن کان منکم, یہ کیا تھا, یہ پورا ٹوٹل کیا بولے ڈسٹرائے ہو گیا, پورا عمرہ ختم ہو گیا, حج آدھے کچھ ختم ہو گیا, اس کے لیے حکم. لیکن بعض چیزیں احرام کی حالت میں منع رہتی, جیسے سر کے بال نکالنا منع ہے, خوشبو استعمال کرنا منع ہے, سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے. لیکن کسی وجہ سے ان کاموں کو کرنے کی ضرورت پڑی احرام کی حالت میں. حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں, حدیبیہ کے موقع پر پورے احرام کی حالت میں ہے. اللہ وہ ہانڈی کے کیا بولتے ہیں چولہے کے پاس کچھ پکا رہے تھے, تو اللہ کے نبی نے پوچھا, اے کعب تم کو کیا ہو گیا کہ تمہارے سر میں سے جوں گر رہے ہیں. ان کے سر میں اتنے جوں ہو گئے تھے کہ جوں کیا ہو رہے تھے, گر رہے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا کیا تم کو اس کی تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کے بہت تکلیف ہو رہی ہے, تکلیف بولنے کے قابل نہیں, اتنی ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا تو پھر اس کا علاج کرواؤ. اللہ کے نبی, میں احرام کی حالت میں ہوں, اب میں یہ بال نہیں نکال سکتا, نکالوں گا تو مجھ پر قربانی لازم ہو جائے گی.
تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا یہ آیت نازل ہوئی اس وقت، اگر تمہارے سروں میں کوئی بیماری ہو یا تمہیں سر میں تکلیف ہو تو تم اپنے سر کے بال احرام کی حالت میں نکال سکتے ہو، تکلیف ہو تو، پریشانی ہو تو۔ وہی بتا رہے ہیں فمن کان منکم مریضا، تم میں سے کوئی مریض ہو، او به اذى من راسه، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اب کیا کرے گا؟ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ تین آپشنز ہے، احرام کی حالت میں کسی مجبوری کی وجہ سے سر کے بال نکال دیا آدمی، تین آپشنز ہے، کیا کیا کرنا؟ 3 روزے رکھنا، کتنے؟ 3 روزے رکھنا، یا پھر 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر رقم دینا، 6 مسکینوں کو، اور یا پھر 1 بکرا قربانی دے دینا۔ یہ کب ہے؟ کسی مجبوری کی وجہ سے کیا، جان بوجھ کر کرے گا تو دم دینا لازم ہو جائے گا۔ دم کا مطلب بڑا جانور، اونٹ ہی دینا پڑے گا، اس کے علاوہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد دوسرے احکام آئیں گے، اب آیت پوری نہیں ہوئی ہے، آدھی ہی آیت ہوئی ہے۔ اس کے بعد حاجی جب حج کو جاتا ہے، اکثر و بیشتر لوگ ہم ہندوستان سے جو حج کو جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ احرام باندھ کر یہاں سے نکلتے ہیں۔ مدینہ جانے والے بغیر احرام کے جاتے ہیں، مدینہ سے احرام باندھ کر جائیں گے، ڈائریکٹ مکہ جا رہے ہیں تو احرام باندھ کر جائیں گے، اور جا کر عمرے سے فارغ ہو جاتے، پہلے عمرے سے فارغ ہو کو سلے ہوئے کپڑے پہن لیتے، پھر ڈائریکٹ 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھتے۔ تو ایک سفر میں 2 کام کر رہے ہیں، حج کے سفر میں عمرہ بھی کر رہے، حج کے سفر میں حج بھی کر رہے، تو بینیفٹ 2 ہیں کہ نہیں؟ سفر کتنے ہیں؟ 1، اور بینیفٹ کتنے کر رہے؟ پروفٹ کتنے ہو رہے؟ 2 کا۔ تو یہ پروفٹ کے بدلے میں ہم کو ایک چیز دینا ضروری ہے، ہم کو ایک چیز لازم ہے، وہ لازم چیز کیا ہے، وہ کیا دینا ہے، نہیں دیے تو کیا ہوتا، اور حج کے کتنے قسمیں ہیں، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ اگلے پیر کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔